नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूरह नूर तफसीर कोर्स का सिलसिला जारी और सारी है। लेक्चर सुनने से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिएगा, वज़ू कर लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल कर रही हूँ, नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह इसका ढेर अजर आप पाएंगी। पिछले लेक्चर में हमने आयत नंबर 3 का तिलावत समाअत की, उसका तर्जमा और तफसीर भी हमने समाअत की। मुख्तसर तफसीर बाकी रह गई थी। हमने जाना कि बदअकीदा और बुरी आदत और किरदार के लोग जो होते हैं उनको साथी बनने और उन्हें अपना साथी बनाने से बचना चाहिए, और दुरुस्त अकायद रखने वाले नेक पारसा लोगों का साथी बनना चाहिए और उन्हें अपना साथी बनाना चाहिए। क्योंकि एक तबीयत जो होती है वो दूसरी तबीयत से बहुत जल्द असर लेती है। जैसे मिसाल भी मैंने आपको एक सिगरेट पीने वाले की दी थी, इसी तरह दूसरी मिसाल भी हम ये ले सकते हैं कि एक बहन है जो बहुत नेक है, अच्छी है, इज्तिमात में जाती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं और अच्छे अच्छे कोर्सेज़ करती हैं और आपको अच्छे अच्छे पोस्ट सेंड करती हैं, लेक्चर सेंड करती हैं कि मैंने आज ये सुना है तो आप भी सुन लीजिए। तो आपका दिल चाहता है कितनी अच्छी है, क्या काश मैं भी इनकी जैसी बन जाऊँ। आप उनसे बातें करती हैं, उनका इखलाक, उनका लहजा आपको बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, सोहबतें असर रखती हैं, चाहे आप उनसे ना मिलें। मैं तो ये एक मोबाइल की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द या आपके महल्ले में ऐसी कोई बहन है, तो आपके पड़ोसी हैं या कोई भी आपसे उनका मिलना जुलना है, तो आपका दिल चाहता है कि ये बहुत, अगर आपके अंदर एक कशिश है नेकी को पाने की, तो ज़रूर फिर आपको उनका मिलना, उनका इखलाक वगैरह सब अच्छा लगेगा और आप लगेगा कि हाँ मैं भी इनकी जैसी बन जाऊँ। तो तबीयत एक दूसरे तबीयत से असर रखती है। और इसी तरह अपने बच्चों की भी आपने तरबियत करनी है, उनको ताल्लुकात को देखने हैं, क्योंकि ताल्लुकात भी अपना असर दिखाते हैं। बुरी आदत जो है वो बहुत जल्द जो है बंदे में सरायत कर जाती हैं। तो ख़ास कर अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, चाहे बेटा हो बेटी हो। तो उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, यानी उनके दोस्त हैं या उनके कज़न्स भी हैं, तो आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। अपने बच्चों से बिल्कुल गाफिल ना हो जाइए, उनको बाहर निकाल दें कि जाए खेलें आप और बस सुकून से मैं हो जाऊँ थोड़ी, नहीं, ऐसा ना करें। अपने बच्चों को देखिए कि उनके दोस्त कौन कौन से हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करें, उनके आदत। अगर आप अपने बच्चों में तब्दीली देखें कि मेरे बच्चों में कुछ तब्दीली आ रही है, ये कुछ गलत कर रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं थे, तो फिर आप उनसे पूछिए कि आपके कौन कौन दोस्त हैं। आप उनको घर बुलवाइए या आप उनसे ही पूछिए कि आपके नया कोई दोस्त बना है या क्या हुआ है। फिर उनसे ताकीद कीजिए कि आप उनसे नहीं मिलेंगे आइंदा या उनसे दोस्ती नहीं रखें। तो इसी तरह से आपने बस अपने दो बच्चों की अच्छी तरबियत के साथ साथ उन पर नज़र भी रखनी है, उनसे लापरवाह नहीं होना है। इसी तरह हमने एक रिवायत भी सुनी समाअत की कि बनी इसराइल में जो ख़राबियाँ थीं बनी इसराइल में, वो ये भी थी कि वो पहली दफ़ा जब किसी शख्स से मिलते तो उनमें कोई ख़राबी देखते थे तो उनको कहते थे कि ऐसा ना करो, ये बुरी बात है, ये गलत है, अल्लाह उसके रसूल की से डरो और जो तुम बुरा काम करते उसको छोड़ दो। लेकिन फिर जब वो उसके साथ कुछ वक्त गुजारते थे तो उसकी आदत, उसकी तबीयत, उसकी जो बुराई थी उसमें ढल जाते थे। फिर दोबारा जब मिलते थे तो उसे उस काम से रोकते नहीं थे। तो इसीलिए अच्छे लोगों में बैठिए, बुरे सोहबत में बैठने की नहुसत जो है वो आपने बनी इसराइल में देखिए, उन लोगों में भी इस चीज़ की नहुसत आ गई। और आप ये याद रखिए कि जितने करीबी साथी शौहर और बीवी होते हैं ना, इतने कोई और नहीं होता। और उनमें से कोई एक अगर बदअकीदा या बद किरदार हो तो उसके असरात इतने ख़तरनाक होते हैं कि बंदा अपने दीन व ईमान से भी हाथ धो बैठता है। अक्सर ऐसा होता है, उमूमन नहीं। तो इसीलिए आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि गैर मज़हब वालियों की सोहबत आग है। इसीलिए आप फरमाते हैं कि गैर मज़हब वालियों की सोहबत आग है,
ذی علم یعنی علم والے، عاقل عقل والے بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے۔ اور اسی ضمن میں ہم نے بہت سارے واقعات بھی سنے ہیں کہ کس طرح مرد اپنے ایمان سے، علم والے اور عبادت گزار بڑے بڑے بزرگ اپنے عبادت سے اور تمام چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور جہنم کے گڑھے میں گر گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بد عقیدہ اور بد کردار عورت ہوتی ہے وہ اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور اس کی صحبت بھی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے کہ یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا۔ خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں مذہب معاذ اللہ خود بھی خارجی ہو گیا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کہ اسے سنی کرنا چاہتا تھا۔ یعنی وہ تابعین کے زمانے میں ایک محدث تھا اور اسے کوئی خارجی عورت پسند آ گئی اور اس نے چاہا کہ مجھے یہ پسند ہے تو میں اس کو سنی کر دیتا ہوں، اور اس کے قریب ہوتا چلا گیا اور اسی ضمن میں خود بھی خارجی ہو گیا اور اس کی صحبت دیکھیں آپ کس قدر اثر لائی۔ لہٰذا جسے اپنے دین و ایمان کی ذرا سی بھی فکر ہے نا تو اسے چاہیے کہ وہ بد مذہب مرد ہو یا عورت اس سے تو ہرگز شادی نہ کرے۔ یوں ہی برے کردار والے مرد یا عورت سے شادی کرنے سے بھی بچے، بلکہ درست عقائد اور اچھے کردار اور نیک و پارسا مرد یا عورت سے شادی کی جائے تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی برباد نہ ہو۔ دیکھیے کتنا خطرناک ہے یہ برے لوگوں کی صحبت اور ان سے ملنا جلنا، بہت خطرناک۔ اللہ پاک ہم کو ان سے بچائے، اپنے امان میں رکھے۔ آیت نمبر 4 کی تلاوت کر رہی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ آیت نمبر 4 کی تلاوت آپ نے سماعت کی، ادائیگی کا طریقہ اب ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں۔ پہلے والی آیت میں جو ہم نے مسائل جانے تھے وہ یہی تھے کہ جو زناکار بدکار عورت اور مرد ہیں تو وہ زناکار اور بدکار جو ہے مردوں اور عورتوں سے ہی نکاح کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم مسئلہ اس آیت مبارکہ سے معلوم کریں گے، انشاءاللہ جانیں گے، وہ ہے کہ جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہے۔ تو یہ آیت نمبر 4 کا ہم نے ترجمہ سماعت کیا۔ آئیے اس کی کچھ تفسیر بھی ہم جان لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ والذین یرمون المحصنات، یہ آیت مبارکہ میں جو الفاظ جو کلمات موجود ہیں ان کا مطلب ہے اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، ان کا معنی یہ ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت کیسے لگائی جا سکتی ہے اور کون لگائے گا؟ تو بہت ایسا ہوتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں پاک دامن اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ ایسے نہ لائیں کہ جنہوں نے ان کے زنا کا معائنہ کیا تھا، معائنہ یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگاؤ اور کسی چیز میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہے۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر ہم نے جانی کہ
جو پاک دامن اجنبی عورتوں پر، اجنبی ہوں یا نہ ہوں، ان پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ عورت اس نے زنا کیا ہے۔ اب زنا تو کر کے اس نے تہمت بھی لگا دی، لیکن اب ثابت تو کرے۔ ثابت کس طرح کرے گا کہ 4 ایسے گواہ لائے کہ جن چاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جب آنکھوں سے دیکھا ہو اور ایسے 4 گواہ لے آئے گا تو وہ سچا کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا گواہ نہ لا سکا تو پھر قرآن پاک میں اسے فاسق و ملعون کہا ہے، اور اسی کو کوڑے لگاؤ اور کسی چیز پر بھی اسی گواہی قبول نہ کرو۔ اگر وہ ایسے گواہ نہ لا سکے تو پھر اب اس کو 80 کوڑے لگانے کا بھی حکم ہوا ہے، اور اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کرو۔ اور یہ کبیرہ گناہ کے اس نے مرتکب ہوا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، کسی پر اس طرح سے لعن طعن کرنا۔ اب اس سے دیکھیے اب یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی پر ہم نے جھوٹا الزام، جھوٹی کوئی بات اس کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عورت تو ایسی ہے، دیکھو یہ تو یوں کرتی ہے، یہ تو ایسے ہی کرتی ہے کسی کے سامنے، چاہے وہ نہ کرتی ہو، چاہے آپ کی اس کے وہ بظاہر نظر آنے والی وہ آپ کی نظر میں برائی ہو اور اس نے کبھی ایسا کام نہ کیا ہو بیچاری نے، لیکن آپ نے اس پر تو تہمت لگا دی نا۔ آپ نے بس جذبات میں آ کے یا کسی وجہ سے آپ اس پہ غصہ ہیں تو غصے میں آ کے آپ نے اس پہ ایک کے بجائے 2-3 باتیں اس کی طرف منسوخ کر دی۔ تو اب دیکھیے اس میں قرآن پاک میں کیا حکم ہے ایسے فاسق اور ملعون کے لیے کہ اس کو 80 کوڑے بھی لگائے جائیں اور پھر اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کی جائے، یعنی کہ اگر وہ کبھی کسی کے لیے سچی گواہی بھی دے گا تو وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی، اللہ کریم کیا کہنا چاہیے کہ بس باطنی گناہ ہیں یہ، اور ہمیں ایسی خصلتیں، ایسی صفات سے دور فرما دے پروردگار، اور ہمیں کسی پر جھوٹ بولنے یا جھوٹا لعن طعن کرنے سے بھی بچائے، اور ہماری زبان کو بس قفل مدینہ لگا دے پروردگار، اور ہم بس اپنی زبان پہ قابو رکھنے والیاں بن جائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید اس کے مسائل جو ہیں وہ جھوٹ بولنے کے یا کسی پر غلط تہمت لگانے کے مسائل ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جانیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔